ایک زبر دو زبر ایک زیر دو زیر ایک پیش دو پیش ہوں اسے وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. یعنی کہ کسی قسم کی کوئی چیز دیکھ لے، اوپر نہیں اس نے رکھی، نہ حرکات رہی نہ تنوین رہی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس وقف کا بیان، قرآنی قاعدہ ہے اور لیسن نمبر ہے جی 24. وقف کا بیان 6 چیزوں کا وقف ہم نے سیکھا تھا. غالباً کہہ لیں کلاس نمبر 3 سے لے کے کلاس نمبر 7 تک، یعنی کہ زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش. ان کلاسز میں ہم نے ان سب کا جو تھا وقف بھی سیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس والے چیپٹر میں وہ بھی وقفات آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نئے وقفات بھی ہم سیکھیں گے. باری باری سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں. چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقف کے متعلق اگرچہ ہر سبق کے آخر میں وقف کا طریقہ لکھ دیا گیا، لیکن اہمیت کے پیش نظر تمام قسم کے وقوف کا طریقہ مثالوں کے ساتھ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ علم وقف سے آشنائی ہو اور اغلاط سے بچا جائے. یعنی کہ وقف کا جو ایک علم ہے کہ ہم نے کہاں پہ وقف کرنا ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی اس کی کروائی جائے اور انسان جو ہے وہ غلطیوں سے بچ سکے. کیونکہ اکثر لوگ وقف کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غلط وقف کر دیتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جی وہی ہے زبر والے حرف پر وقف. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہی چیز ہے، ہم اپنے نوٹس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے اور یہاں پہ جو بھی ہیڈنگز ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو بھی ریڈ آؤٹ کریں گے. پہلے چلتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف. زبر والے حرف پہ کس طریقے سے وقف کیا جائے گا کہ کسی بھی لیٹر کے اوپر آخر میں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ورڈ ہے اس ورڈ کا آخری جو لیٹر ہے اس لیٹر کے اوپر اگر زبر ہوگی تو وقف کی صورت میں وہ زبر جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب واپس چلتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف. قاعدے میں اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈراپ ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جس کلمے کے آخری حرف پر ایک زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں. جیسے جعل پر وقف کیا ہوگا؟ جعل. تو آخری لیٹر یعنی کہ اس ورڈ کے آخری لیٹر کی زبر گر جائے گی، اس پہ جزم آ جائے گی. آخر جو خالی لیٹر ہوتا ہے اس کی جزم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جزم جو ہے پچھلے لیٹر سے سپورٹ لیتی ہے تو کیا پڑھا جائے گا؟ جعل کی جگہ کیا پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں؟ جعل. ٹھیک ہے، میں اس کو ذرا مزید زوم کر دوں. تو زبر کا وقف ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا زبر کی کلاس میں، آئی تھنک ڈے 3 میں ہم نے سیکھا تھا زبر کا وقف. زبر کے وقف کے بعد ہم زیر کا دیکھیں گے، 2 زبر کا بعد میں دیکھیں گے تاکہ ہم جو ہے نا وہ کنفیوز نہ ہو سکے. زبر کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جی زیر کا. ٹھیک ہے، انہوں نے زیر کے ساتھ 2 زیریں بھی کٹھی دے دی ہیں لیکن ہم زیر کا پہلے دیکھیں گے. پہلے چلیں گے اپنے نوٹس کی طرف. زیر بھی وقف کی صورت میں ڈراپ ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے نوٹس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں پیش کو بھی تاکہ ہمیں بار بار اسکرین نہ چینج کرنی پڑے. پیش بھی وقف کی صورت میں جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. اب چلیے قاعدے کی طرف. یہاں پہ پہلے ہم زیر پڑھیں گے. اب زیر وقف کی صورت میں کیسے ڈراپ ہوتی ہے؟ ایبلی کی جگہ ہم کیا پڑھیں گے؟ ایبل. یعنی کہ یہ زیر گر گئی اور لام کے اوپر جزم آ گئی تو یہ کیا پڑھی جائے گی؟ ایبل. ٹھیک ہے، جو ابھی میں نے آپ سے بات کہی زبر والی چیز کو بتاتے ہوئے پوری ہیڈنگ میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے. اسی طرح سیم ایز اٹ از آپ زیر یا 2 زیر کی بھی یہاں پہ ہیڈنگز ہیں. اگر آپ اپنے نوٹس بنانا چاہیں تو یہاں سے دیکھ کے لکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی ایک ڈیفینیشن بنانی ہے اور مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی یہاں پہ مثال جو ہے وہ ایڈ کر لیجئے. زیر کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیش کی طرف. پیش میں ہمارے پاس وہی چیز آ جاتی ہے کہ پیش بھی ڈراپ ہو جائے گی. یعنی کہ اگر کلمے کے آخر میں پیش آ جائے تو وہ بھی وقف کی صورت میں جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. جیسے کہ اخرو کی جگہ کیا پڑھا جائے گا؟ اخر. اب پڑھتے ہوئے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے کہ اخر کی جگہ آپ اخیر پڑھ دیں. بعض دفعہ نظر جو فلپ ہو جاتی ہے
کہ شاید یہاں پہ زیر ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو بعض دفعہ اخر پڑھ دیتے ہیں، یہ اخر ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارے پاس پیش کا وقف۔ پیش کے وقف کے بعد ہم واپس سے چلیں گے اپنی تنوین کے وقف کے اوپر، یعنی کہ دو زبر کا وقف ہم دیکھیں گے۔ دو زبر کا وقف اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اچھا پہلے ہمارے نوٹسز، ٹھیک ہے، نوٹسز کی طرف چلتے ہیں۔ نوٹس میں ہم نے زبر زیر پیش کا دیکھ لیا، یعنی کہ حرکات کا وقف ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم دیکھیں گے تنوین کا وقف۔ تنوین کے وقف میں آپ دیکھیے کہ دو زبر کا جو وقف ہے وہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو زبر الف کے ساتھ آتی ہے، تو ایک زبر نہیں پڑھی جاتی، دوسری زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا یہ جو تائے مربوطہ والا وقف ہے یہ ہم الگ سے دیکھیں گے، ابھی صرف ہم دو زبر کو سمپل لیٹرز کے اوپر دیکھیں گے۔ تو دو زبر میں سے ایک زبر ڈراپ ہوتی ہے، ایک زبر جو ہے وہ الف کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لمبی پڑی جائے گی دو زبر کے وقف میں۔ اب چلیے جی اپنے قاعدے کی طرف۔ قاعدے میں اگر آپ دیکھیں دو زبر کے وقف پہ، جس کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک زبر ڈراپ ہو جاتی ہے، ایک زبر الف کے برابر آپ نے لمبی کرنی ہے، ایک الف کے برابر۔ تو جانا فن کو کیسے پڑھا جائے گا؟ جانا فا، ٹھیک ہے جی۔ دو زبر کے وقف کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ دو زیر کا وقف آ جائے گا۔ دو زیر بھی اچھا نوٹس بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ دو زیر وقف کی صورت میں ڈراپ ہو جاتی ہیں اور دو پیش بھی وقف کی صورت میں جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہیں۔ چلیں جی سب سے پہلے اپنے ساتھ میں کیا تھی ہمارے پاس؟ دو زیر جی۔ جب کلمے کے آخر میں ہمارے پاس دو زیر آئیں گی تو وہ ڈراپ ہو جائیں گی۔ اگزامپل بیدامین کی جگہ بیدم پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں زیریں آپ نے ڈراپ کر دینی ہے، اس میم پہ جزم آ جائے گی، یہ جو جزم ہے یہ اس زبر کی محتاج ہو جائے گی تو یہ بیدم پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ آ جائیے دو پیش کے وقف پہ، جس کلمے کے آخر میں پیش یا دو پیش آ جائیں گی وقف کی صورت میں وہ جو ہے ڈراپ ہو جاتی ہیں، ساکن کر کے ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی کہ قدمن کو قدم پڑھیں گے، قدمن قدمن، اور اگر وقف کرنا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ قدم۔ دونوں پیشیں یہاں پہ گر جائیں گی، میم پہ جزم آ جائے گی، یہ جزم پچھلے لیٹر کی زبر سے ہیلپ لے گی اور دونوں مل جائیں گے تو کیا ساؤنڈ آئے گی؟ قدم۔ چلیں جی اس کے بعد ہم نے تنوین کا وقف بھی دیکھ لیا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس تائے مربوطہ پہ وقف کیسے ہوتا ہے۔ تائے مربوطہ کے دونوں نقطے بھی گرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سمپل کہہ لیں اس کے اوپر جو بھی حرکت آئے گی وہ بھی گر جائے گی، صرف یہ ہا جو ہوتی ہے نا ہائے ساکنہ وہ باقی رہ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے کہہ لیں کہ یہ والی لائن پر لکھا ہے، لیکن تائے مربوطہ پہ اگر یعنی کہ یہاں پہ تو صرف اسپیسیفک میں نے دو زبر کی بات بتائی تھی کہ تائے مربوطہ پہ اگر یہ دونوں زبریں آئیں تو دونوں کی دونوں گر جاتی ہیں، یعنی کہ ویسے تو آپ نے کیا پڑھا کہ دو زبر جو ہے وہ اس میں سے ایک زبر گرتی ہے اور ایک زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی پڑی جاتی ہے، لیکن تائے مربوطہ کے سین میں ایسا نہیں ہوتا، یہ اپنی کہہ لیں کہ سب کچھ ڈراپ کر دیتی ہے۔ غالباً کہہ لیں ڈے 6 کی کلاس میں نے اس کی ایکسپلینیشن جو تھی وہ آپ لوگوں کو دی تھی، ٹھیک ہے۔ واپس سے چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ تائے مربوطہ کا کہہ لیں کہ پراپر وقف پڑھتے ہیں، اگر اس کے اوپر دو زبر کے علاوہ کوئی اور حرکت آ جائے تو کیا سین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کیا لکھا جا رہا ہے کہ جس کلمے کے آخر میں گول تا، اس کا نام تائے مربوطہ ہے، خواہ اس پر ایک زبر یا دو زبر، اب آپ دیکھتے جائیے، ایک زبر، دو زبر، ایک زیر، دو زیر، ایک پیش، دو پیش ہوں، اسے وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی چیز دیکھ لے اوپر نہیں اس نے رکھی، نہ حرکات رہی نہ تنوین رہی، سمپل اس نے اپنے دونوں نقطے بھی گرائے گی اور حرکات یا تنوین وغیرہ بھی گرا دے گی اور سمپل ہائے ساکنہ پڑھی جائے گی۔ تو تائے مربوطہ جو ہے وہ بہت کہہ لیں لاڈلا سا لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بقرۃن پر وقف کیسے ہوگا؟ بقرہ۔ سفرتن پر وقف کیسے ہوگا؟ سفرہ۔ حسنتن پر وقف کیسے ہوگا؟ حسنہ۔ تو یہاں پہ تائے مربوطہ نے کہہ لیں کہ اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی حرکت یا کسی قسم کی کوئی تنوین کو اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے جزم والے لیٹر کے اوپر کس طریقے سے وقف کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کے اوپر آٹومیٹک جزم ہی ہے آخر میں، تو کیا کیا جائے گا؟ بالکل سمپل سی بات ہے، وہی جزم جو ہوتی ہے پچھلے والے لیٹر سے ہیلپ لے گی اور آپ نے جو ہے پڑھنا ویسے ہی ہے جیسے وہاں پہ آپ پیچھے ایسے تھا کہ آپ کو گرانے پڑ رہے تھے، ای بلی کو لی کو گرانا پڑا تھا ای بل، یہاں پہ آپ کو گرانا کسی کو نہیں پڑے گا، آٹومیٹکلی آپ کو بنے بنا ایک چیز ملی، آپ نے صرف اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کلمے کے آخری حرف پر جزم ہو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھیں گے جیسے فرغب کو فرغب ہی پڑھا جائے گا،
ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، با پہ کلکلا آ جائے گا اور آپ نے جو اپنی سانس بند کر دینی ہے، فرغب، اور آواز جو ہے اس میں جھٹکا آ جائے گا۔ چلے جی، جزم والے حروف کا بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ہے حرف وقف سے پہلے مدہ ہو، یعنی کہ اگر حروف مدہ آ جائے تو ہم کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے وہ دیکھ لیجئے۔ حروف مدہ آپ کو پتہ ہے، الف مد، یا مد، واو مد، ٹھیک ہے جی، اس مد کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ساتھ ساتھ اگزامپل بھی دیکھ لیں، اگر کہہ لیں کہ الف مد ہے اور الف مد کے بعد تنوین ہے، تو تنوین تو گر گئی، اب آخر میں الف مد بچا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری حرف کو ساکن کر کے حروف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ مد کی جو مقدار ہے وہ 2 سیکنڈ یا 1 الف کے برابر ہوتی ہے، لیکن وقف کی صورت میں اس کو تھوڑی سی کہہ لیں کہ آزادی مل جاتی ہے، 3 سے 4 الف آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اب میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں۔ دا نین کو اب کیا پڑھیں گے؟ دان، ٹھیک ہے جی۔ نورن، نور۔ اب یہاں پہ آپ کو کیا بات آ رہی ہے؟ تو آخر میں تنوین گر رہا ہے لیکن پیچھے مد کھڑے ہیں، تو مد کو آپ 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کر لیں یا 3 سے 4 الف لمبا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور عظیم کو کیسے پڑھیں گے؟ عظیم، عظیم، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں کہہ لیں کہ فلیکسیبلٹی ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں حروف مدہ کو وقف کی صورت میں مزید، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تنوین ہے، کوئی حرکات ہیں، ان کو ڈراپ کرنا ہے، پیچھے اگر لین آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ چلیں لین کا دیکھ لیتے ہیں۔ جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حروف لین ہو تو اس پر وقف کرنے کی صورت ایسی ہوگی کہ آخری حرف کو ساکن کر کے حرف لین پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ سیم سٹائل وہی رہے گا۔ اب آپ دیکھیں واو لین ہے اور یا لین ہوتا ہے ہمارے پاس، واو سے پہلے زبر ہے۔ اب خوفن کو کیسے پڑھیں گے؟ خوفن، خوف۔ اب آپ اس کو 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کر لیں۔ اریشن، اریش، ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس کو 3 سیکنڈ کریں، 4 سیکنڈ کریں، جی آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس پہ کم کر کے دکھایا اور اس پہ زیادہ کر کے دکھایا، دونوں آپ کے پاس جو ہے فلیکسیبلٹی اویلیبل ہے۔ اب نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کہ اگر حرف کے اوپر کھڑا زبر ہو، اگر فار ایگزامپل لاسٹ پہ ہمارے پاس کھڑا زبر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جس کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھا جائے گا، جیسے قلا کو ایسے پڑھا جائے گا، قلا، کسی قسم کی اس میں ہم نے چینجنگز نہیں کرنی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے بعد حرف کے اگر نیچے کھڑی زیر ہو تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ کھڑا زبر تو ہم نے دیکھ لیا۔ جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے وقف کرے، جیسے بیہی سے بہ وغیرہ۔ کھڑا زبر ویسے ہی رہے گا، کھڑی زیر گر جاتی ہے اور یہ والی ہا جو ساکنہ ہے یہ پیچھے سے سپورٹ لے گی، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بہ۔ لیکن یہ تائے مربوطہ یا ہائے ساکنہ کے سین میں ہے، کسی اور باقی لیٹرز کے اوپر کیسے ہوگا؟ نیکسٹ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ تاہم، یعنی کہ اگر کھڑی زیر اگر یا کے نیچے ہو، یعنی کہ اس طرح کا یا ہے ہمارے پاس، اس کے نیچے ہو تو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے ہم نے قلا کو پڑھا، جیسے یستحیی کو وقف کی صورت میں یستحیی ہی پڑھے گا، یعنی کہ کھڑی زیر پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اس ہا کے اوپر، موسٹلی ہا کے اوپر کھڑی زیر آتی ہے، موسٹلی قرآن میں وہ تو ڈراپ ہوگی، لیکن اگر یا کے نیچے کھڑی زیر آئی تو وہ پڑھی جاتی ہے، جیسے یا کے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو وہ پڑھا جائے گا، یا کے نیچے کھڑی زیر آ گئی تو پڑھی جائے گی۔ اب آ جائیے الٹا پیش پہ۔ الٹا پیش کا بھی تھوڑا سا چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی، وہی بات ہے تائے مربوطہ تو اپنے اوپر کسی چیز کو نہیں رہنے دیتا نا، یا ہائے ساکنہ نہیں رہنے دیں گی یہ چیزیں۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جس کلمے کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے وقف کریں، جیسے لہو سے لہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تاہم الٹا پیش اگر واو پر ہو تو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھا جائے گا جیسے وہ تھا، وہ ڈراپ نہیں ہوگا واو کے اوپر۔ لتستوو، الٹا پیش 2 سیکنڈ لمبا ہوتا ہے یا 1 الف کے برابر، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لتستوو۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ڈراپ نہیں ہوتا۔ اب ایک دفعہ میں اس کا خلاصہ اکٹھا کر دوں۔ کھڑا زبر یا کے اوپر آیا پڑھا جائے گا، کھڑی زیر یا کے نیچے آئی پڑھی جائے گی۔ تھوڑا سا اور نیچے لے جاؤں اور اس طرح کرتی ہوں، یہ میرے خیال میں زیادہ ہے کہ میں ان کو ایسے کر لوں مارک۔ دوبارہ سے اس کو میں بتاتی ہوں، اگر کھڑا زبر یا کے اوپر آیا پڑھا جائے گا،
کھڑی زیر یا کے نیچے ہی پڑھی جائے گی، الٹا پیش واؤ کے اوپر آیا پڑھا جائے گا. کس صورت میں؟ وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر کہیں اور آپ کو نظر آ جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم نے ہائے ساکنہ پہ دیکھا، ہا کے نیچے زیر کھڑی زیر دیکھی تو وہ ڈراپ ہو جائے گی، تو ہائے ساکنہ پڑھا جائے گا. ہا کے اوپر الٹا پیش دیکھا، وہ ڈراپ ہو جائے گا، وہ ہائے ساکنہ پڑھا جائے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ تو جو ہماری لاڈلی سی تائے مربوطہ جو ہائے ساکنہ بنتی ہے تو وہ اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں رہنے دیتی. یہ ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی دیکھا تھا، اور آج کی کلاس میں جتنے بھی ہم نے وقفات دیکھے ہیں اس میں کہہ لیں ہمارا شرح صدر ہو گیا اور چیز مزید واضح ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جو ہوپس ہو کہ آپ کو وقف کا جو بیان ہے اس کی سمجھ آ چکی ہو. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لینا. کوسچن آنسر میں آپ کو پتا ہے کہ آپ لازمی دیتی ہوتی ہوں، رسپونڈ لازمی کرتی ہوں. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. سٹارٹ کرتے ہیں جی. قرآن کا لیسن سورہ فیل آج ہم پڑھیں گے. کوئی بھی رینڈم سورت، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا 30 پارہ مکمل ہو چکا ہے، کوئی بھی رینڈم سورت ہم دیکھیں گے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آج کی کلاس میں وقفات پہ نظر رکھنی ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. یا لام کی جو زیر ہے وہ گری، پیچھے یا مدہ تھی تو ہم نے اس کو 3 سیکنڈ لمبا کیا. فیل، ٹھیک ہے، یا مدہ کو ہم نے ٹائم دیا 2 سیکنڈ سے وہ 3 سے 4 سیکنڈ پہ چلی جاتی ہے. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. دونوں زیریں گری، لام ساکن تھا، پیچھے یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم نے 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کیا. تضلیل، اور ہم نے اس کا وقف کر لیا. یہ کون سا وقف ہے؟ یا مدہ کا، حروف مدہ کا وقف ہے. یہ بھی یا مدہ کا وقف ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. یہ بھی یا مدہ کا وقف ہے. واو، آج تو یا مدہ کے وقف آ رہے ہیں سارے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. یہ بھی یا مدہ کا وقف ہے، اور یہ تینوں گنے ہیں، ان کے نشان لگا لیں. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. یہ بھی یا واو مدہ کا یعنی کہ حروف مدہ کا یہاں پہ وقف آ جاتا ہے. اور یہاں پہ کہہ لیں کہ آپ نے کر لینے ہیں جی کننے کا نشان لگا لینا. اب ہر آیت کے آخر میں ہمارے پاس یا مدہ کا جو ہے وہ وقف آیا ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آج پریکٹس بھی ہوگی ہے. چلیں جی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہمارے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.